دنیا کے بہت سے ممالک میں جب قیدیوں کو سزائے موت دی جاتی ہے تو ان سے ان کی آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے۔ اس قیدی کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے قیدی بھی گزرے ہیں جن کے آخری الفاظ نہایت عجیب و غریب اور ہمیشہ یاد رہ جانے والے ہیں۔ دوستو، اس شخص کا نام پیٹر کرٹن ہے۔ یہ سیریل کلر جرمنی کا رہنے والا تھا۔ 1920 کے آس پاس اس نے 60 لوگوں کو قتل کیا۔ جب وہ کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اسے قتل کرنے کے بعد اس آدمی کا خون پی جاتا۔ 1931 میں اس آدمی کو پکڑ لیا گیا اور اسے موت کی سزا دی گئی۔ 2 جولائی 1931 کو پیٹر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تو اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ جب میرا سر قلم ہو جائے گا تو کیا میں تھوڑی دیر کے لیے سن سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے جسم سے نکلتے ہوئے خون کی آواز سننی ہے۔ جب آس پاس کے لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ کافی حیران ہوئے اور اس کے یہ الفاظ اگلے دن اخبارات کی زینت بنے۔ یہ آدمی 18ویں صدی میں فرانس میں پیدا ہوا تھا۔ یہ آدمی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت تھی۔ اس وقت کے لوگ اس آدمی کو کنجوس ترین آدمی مانتے تھے۔ یہ مزدوروں سے بہت زیادہ محنت کرواتا مگر اس کے بدلے انہیں بہت کم اجرت دیتا۔ اس آدمی کو ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہتا کہ پولیس اس کے گھر پر چھاپا مار کر اس کے پاس پڑا ہوا مال دولت ضبط نہ کر لے۔ یہ شخص کہیں غائب ہو گیا۔ گورنمنٹ نے اسے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ اس شخص کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے گورنمنٹ نے اس کے مکان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کچھ سال بعد وہ گھر ایک آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی اپنی فیملی کو لے کر اس گھر میں آیا اور اس گھر کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا۔ گھر کی صفائی کے دوران اس آدمی کو پتا چلا کہ اس گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ تہہ خانہ ایک بہت بڑے کمرے پر مشتمل تھا مگر اس کا دروازہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ بند تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس آدمی نے اس دروازے کو کاٹا۔ کمرے کے اندر کچھ ایسا پڑا ہوا تھا جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ دراصل اس آدمی نے تہہ خانے میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا اور اپنے سارے مال و دولت کو اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پورا کمرہ پیسے اور سونے سے بھرا پڑا تھا مگر اس کمرے میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ اصل میں وہی آدمی تھا جس کی دولت اور گھر تھا۔ دراصل ایک مرتبہ وہ اپنی دولت چیک کرنے آیا تھا۔ اس شخص نے کمرے کے دروازے کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ صرف باہر سے کھلے، وہ دروازہ اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ وہ شخص جب اندر گیا تو باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شخص اس کے بعد اس کمرے میں پھنس کے رہ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے مدد کے لیے بہت سی آوازیں دی ہوں، بہت چیخا چلایا ہو، کیونکہ وہ اکیلا تھا اس لیے اس کی کوئی آواز بھی نہ سن سکا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی مارا گیا۔ سن 1803 سے لے کر سن 1815 تک فرانس کے راجا نیپولین نے کافی ساری جنگیں لڑیں۔ اسی وجہ سے کافی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ برطانیہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ برطانیہ کے لوگوں کو لگتا تھا کہ نیپولین سمندر کے راستے ان پر حملہ کرے گا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اسی لیے برطانیہ کے لوگوں نے وہاں پر موجود سمندر میں بہت بڑے بڑے ٹاور بنا رکھے تھے۔ یہ ٹاور سمندر سے آنے والی کشتیوں پر نظر رکھتے تھے مگر برطانیہ کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ فرانس کے لوگ دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں اور وہ کون سی زبان بولتے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے کسی بھی آدمی نے کبھی بھی فرانس کے کسی آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن برطانیہ کے سمندر کے ساحل پر ایک کشتی آ کر رکی۔ اس کشتی کے اوپر فرانس کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ دراصل وہ کشتی کھانے پینے کا سامان لے کر فرانس سے گزرتی ہوئی کسی دوسرے ملک جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ کشتی سمندر کے درمیان میں جا کر طوفان کی نظر ہو کر تباہ ہو گئی۔ اس میں موجود سارے لوگ مارے گئے۔ اس کشتی میں ایک بندر بھی تھا، اس نے فوجی لباس پہنا ہوا تھا۔ دراصل سن 1800 کے آس پاس فرانس کے لوگ جب کشتی لے کر سمندر میں اترتے تھے تو اپنے ساتھ پالتو جانور بھی رکھتے تھے۔ اس پالتو جانور سے وہ اپنا ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ کشتی طوفان میں پھنسنے کی وجہ سے اس میں موجود سارے لوگ مارے گئے مگر بندر بچ گیا، اور یہ بندر جب برطانوی سمندر کے کنارے پہنچا، لوگوں نے جب کشتی کی چیکنگ کی تو انہیں کشتی کے اندر سے ایک بندر ملا۔ لوگ اس بندر کو دیکھ کر ڈر گئے کیونکہ اس دور میں برطانیہ میں بندر نہیں پائے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ بندر دیکھا جو تھوڑا بہت انسانوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ برطانیہ کے لوگوں کو لگا کہ شاید یہ فرانس کا کوئی جاسوس ہے اور اس بندر کے پیچھے نیپولین کی فوج آ رہی ہوگی جو ہم پر حملہ کر دے گی۔ تب وہ تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور بندر سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس وقت بندر بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ برطانیہ کے لوگوں کو بندر کی زبان سمجھ نہ آئی۔
ان کو لگا کہ یہ بندر فرانس کی زبان بول رہا ہے اور اس طرح چیخ چیخ کر وہ اپنے سے پیچھے آنے والی فوج کو بلا رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے بندر کو پھانسی دے دی اور اسے لکڑی کے ایک بہت بڑے تختے پر لٹکا دیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ فرانس کا کوئی جاسوس ہے۔ فرانس کی فوج جب دور سے اپنے اس جاسوس کو لٹکتے ہوئے دیکھے گی تو ساری فوج ڈر جائے گی اور وہ لٹکتے ہوئے بندر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے۔ مگر یہ ان لوگوں کا وہم تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی فوج آئی اور نہ ہی ان پر کبھی حملہ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ کہانی کافی مشہور ہو گئی۔ دوستو، آج بھی اگر آپ برطانیہ کے سمندر کے اس کنارے جائیں تو آپ کو بندروں کے بہت سے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، یہ سن 1909 کی بات ہے۔ رومانیہ کے ایک شہر میں ایک 27 سالہ عورت رہتی تھی جس کا نام لورا تھا۔ یہ عورت پارسی مذہب کی پیروکار تھی، مگر جہاں یہ عورت رہتی تھی وہاں زیادہ تر عیسائی آبادی تھی۔ اس وقت اس شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آنے لگا۔ اس شہر میں جو بچہ گھر سے باہر کھیلنے جاتا وہ اچانک غائب ہو جاتا اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لاش ملتی۔ وہ بچے خون کی اشد کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی کوئی شخص ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیتا تھا۔ جب یہ واردات حد سے بڑھنے لگی تو وہاں کے لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ان کے شہر میں کوئی ڈائن بسیرا کر چکی ہے جو بچوں کا خون پی جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ کافی پریشان اور ڈرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ تب ایک 6 سال کا بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ 4 دن بعد اس بچے کی لاش ملی۔ اس بچے کی لاش لورا کے گھر کے پاس سے ملی تھی۔ اس کے گھر کے پاس ایک چرچ تھا اور اس چرچ میں 2 پادری رہا کرتے تھے۔ ان دونوں پادریوں نے پورے شہر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ لورا ایک ڈائن ہے اور اس بچے کو بھی اسی نے مارا ہے۔ پادریوں کی یہ خبر سن کر لوگ کافی غصے میں آ گئے اور لوگوں سے بھرا ایک ہجوم اس عورت کے گھر میں گھس گیا۔ اس عورت کو اس کے گھر سے باہر گھسیٹ لایا اور اسے مارنے لگا، مگر کچھ ہی دیر تک وہاں پر پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے دیکھا کہ وہ عورت ابھی زندہ تھی اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اس لیے اس عورت کو فوراً ہسپتال لے کر جایا گیا۔ اس عورت کی جان بچ گئی۔ اس نے جب خود کو ایک ہسپتال میں پایا تو وہ فوراً کہنے لگی کہ وہ وہاں نہیں رہے گی اور کہنے لگی کہ مجھے جس بھی علاج کی ضرورت ہوئی وہ علاج میں اپنے گھر میں ہی کرواؤں گی۔ ہسپتال والوں نے اس کی بات مان لی اور اسے چھٹی دے دی۔ اس طرح وہ اپنے گھر آ گئی، مگر اسے گھر آئے ابھی 4 ہی دن گزرے تھے کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ لورا کی فیملی کے لوگ کہنے لگے کہ یہ بالکل تندرست تھی اور یہ اپنے کمرے میں رات کے وقت سونے گئی تھی، مگر اسے جب صبح دیکھا تو یہ اپنے بیڈ پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ پولیس نے اس کی لاش کو ضبط کر لیا اور تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی موت خون کی کمی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ اس کے جسم پر کافی جگہ پر کٹ لگے ہوئے تھے، یعنی اس عورت نے خود اپنا خون پیا تھا۔ یہ سچ میں ایک ڈائن تھی جو بچوں کا خون پیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ دن ہسپتال میں نہیں رکی اور اپنے گھر آنے کے بعد بھی اسے بچے نہیں مل رہے تھے جن کا وہ خون پی سکے، اس لیے اس عورت نے مجبور ہو کر اپنا ہی خون پینا شروع کر دیا۔ دوستو، ہو سکتا ہے اس عورت نے اپنے جسم پر یہ سوچ کر کٹ لگائے ہوں کہ اس کا خون دوبارہ اس کے جسم میں چلا جائے گا اور اس طرح وہ خون بھی پی لے گی اور اس کا خون ضائع بھی نہیں ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ خون کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی جان گنوا بیٹھی۔ یہ اس عورت کی اصل تصویر ہے۔ یہ تصویر اس وقت لی گئی تھی جب یہ مری تھی۔ آج سے تقریباً 235 سال پہلے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہوا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ سن 1786 کی بات ہے۔ اس زمانے میں اسکاٹ لینڈ کے لوگ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کئی لوگ بھیڑ کی بجائے کھلی جگہ پر رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شخص سامنے آیا جس کا نام گریگور میک گریگور تھا۔ اس آدمی نے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایسا ملک بنایا ہے جہاں ہر موسم میں زمین پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ہے اور میں نے اس ملک کا نام پویائس رکھا ہے۔ لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو 1000 سے زیادہ لوگ اس ملک میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ کھلی جگہوں پر رہنا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس شخص نے ان تمام لوگوں کو ایک جہاز پر بٹھا کر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا۔ اس جگہ پر پہاڑ اور پتھر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دراصل اس آدمی نے ان تمام لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اور تقریباً $2 ملین لے کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا، جو تقریباً 16 کروڑ روپے بنتے تھے۔